هيدر هيدر عم الآخر هيدر 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 صوبي كوثر هيدر هيدر هيدر. ابو حنیفہ سے جی بسم اللہ کرو. جی سر بسم اللہ. آپ نے کہا ہے کہ مسلم اور بخاری آپ کے نزدیک صحیح ہے، ایسے کہا ہے؟ آپ کے علماء کے، آپ شخص کے نزدیک نہیں کہا، علماء کے نزدیک، آپ کے فرقے کے علماء کے نزدیک بالاجماع صحیح. میں تو کہہ رہا ہوں نا، کتابیں تو ٹھیک ہیں، اور جس روایت کو آپ نے کہا ہے اسے تو میں نے شاذ کہا ہے، میں نے تو اسے ضعیف ہی نہیں کہا، شاذ روایت کہا ہے. اجماعی کا ہے، میں نے کہا جس کو آپ اجماعی شاذ کہتے ہو نا، وہ شاذ نہیں، اجماعی ہے، اجماعی طور پہ صحیح ہے. شاذ روایت کسے کہتے ہیں یہ بتائیں مجھے. آپ بتاؤ، آپ کے دل میں کیا، مجھے کیا معلوم آپ کے دل میں کیا نیت ہے. میرے دل میں کیا، آپ بتائیں نا، شاذ روایت کہتے کسے ہیں؟ شاذ روایت کس کو کہتے ہیں آپ بتاؤ نا، مجھے کیا معلوم شاذ کیا آپ کے دل میں اس کی کیا تعریف ہے. آپ افادہ کرو، آپ افاظہ کرو، مجھے معلوم ہے شاذ کس کو بولتے ہیں، لیکن آپ افادہ کرو. نہیں آپ کو معلوم جو ہے آپ بیان کرو، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں شاذ کہتے ہیں. میں نے فی الحال تو آپ سے سوال کر لیا، مجھے سوال کا جواب دو. تم بیان کرو بھیا، تم بیان کرو. یہ صحیح ہے بات کہ سوال میں کر چکا ہوں تو اب جواب بھی میں خود دیتا. تم مجھے بتاؤ، شذوذ اور صحت کیا جمع ہوتی ہے ایک روایت میں؟ شاذ روایت اسے کہتے ہیں جسے ایک راوی بیان کرے اور اس کے علاوہ کوئی اور راوی کہیں بیان نہ کرے، اس روایت کو شاذ کہتے ہیں. منفرد ہو؟ ہاں منفرد ہو تو آپ کو پتا ہے کہ بخاری، آپ کو یہ پتا ہے کہ شذوذ اور صحت جمع نہیں ہوتی. صحت کی شرط میں سے ایک اس میں شذوذ اور علت نہ ہو. حماد بن سلمہ کے علاوہ یہ انی ابی و اباک فی النار والے الفاظ کسی اور نے بولے ہوں تو آپ میرے سامنے لاؤ. پورا ذخیرہ حدیث پڑھا ہوا کسی اور نے بولے ہیں حماد بن سلمہ کے علاوہ تو آپ سامنے لاؤ. اچھی بات ہے. پہلی بات ہے، آپ میرے سوال کا کیوں نہیں جواب دے رہے بھائی؟ شذوذ اور صحت کیا ایک حدیث میں جمع ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی؟ شذوذ اور علت، شذوذ اور صحت میں کیا اجتماع ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث شاذ بھی ہو اور صحیح بھی ہو؟ یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ شاذ روایت جو ہوتی ہے نا وہ ہمارے نزدیک حجت نہیں ہوتی. شاذ روایت ہمارے نزدیک حجت نہیں. پہلی بات ہے میرے محترم ناظرین، اس شخص کو یہ پتہ نہیں ہے، اس شخص کو یہ پتہ نہیں ہے. میں جواب دوں یا آپ جواب دیں گے؟ تم نے مجھ پر سوال رکھا تھا تو مجھے جواب دینے دو فی الحال. تو ٹھیک ہے، مسلم کو تم نے کہا ہے کہ جی یہ کتاب مسلم صحیح ہے کہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں کتاب پوری کی پوری صحیح ہے. کتاب تو صحیح ہے، اندر روایات میں فرق ہے. روایات تو یہ اہل تشیع عالم نہیں تھا، یہ اہل سنت عالم تھا. یہ دونوں سائڈ کی تصویریں دکھانے والے ہیں. یہ ایک بھائی اس نے خود کہا ہے کہ اس کے سب روایات سب اجماعی ہیں. میں نے مسلم کے نص الفاظ دکھائے کہ اس کے سب روایات صحیح ہیں. آپ شذوذ کا میں جواب دے دوں آپ کو؟ یہ شیعوں سے لینے والے روایت لینے والے خالی عالم نہیں ہے، یہ اہل سنت. بھائی ہم نے کہا کہ شیعہ تھا. او بھائی جب اس مسلم نے خود کہا ہے کہ اس کتاب میں نے صحیح احادیث درج نہیں کی ہے، میں نے وہ احادیث درج کی ہیں جو اجماعی طور پہ صحیح ہیں، اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا؟ میں نے مسلم صاحب کا قول آپ کو دکھایا ہے، اس کے نص الفاظ دکھائے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے کتاب میں وہ احادیث درج نہیں کی ہیں جو میرے نظر میں صحیح ہیں. میں نے وہ احادیث درج کی ہیں جو اتفاقی طور پر، اجماعی طور پر سب علماء کے نزدیک، سب کے نزدیک صحیح ہیں. ٹھیک ہے نا؟ انہی احادیث میں اس حدیث کا بھی شمار ہے کہ سب علماء کا اجماع ہے کہ یہ صحیح ہے. اور میں نے بقیہ محدثین کے اقوال آپ کو دکھائے کہ مسلم کے سب روایات محدثین کے نزدیک بالاجماع صحیح ہیں. اس کا آپ جواب دینا ذرا. ٹھیک ہے، روایات ٹھیک ہے، لیکن میں تو اس کو روایات کو ضعیف کہہ ہی نہیں رہا. میں تو اس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ خبر واحد ہے. خبر واحد اچھی بات ہے. اب سنو، آپ اس کا جواب سنو میرے محترم ناظرین. یہ شخص جو ہے نا، یہ شذوذ میں اور تفرد فقہ میں فرق نہیں کرتا کہ اگر ایک شخص میں کہتا ہے حماد بن سلمہ نے اس کو روایت کیا تو یہ، اور اس لیے یہ روایت شاذ ہے. تو اس کا جواب اچھی طرح سے سن لو میرے محترم ناظرین کہ اگر ایک ثقہ شخص ایک روایت کو نقل کرتا ہے اور روایت اسی کی تفرد ہے، اس کو کہتے ہیں متفردات الثقہ، کہ اس کی روایت صرف ایک شخص نے نقل کیا.
تو یہ شذوذ کے زمرے میں نہیں آتا، اس کی دلیل بہت زیادہ ہے. یہ کتاب ہے فتح الباری بشرح صحیح البخاری. حافظ ابن حجر عسقلانی، حدیث میں ان کا کیا مرتبہ ہے مجھے بتاؤ بھیا. حافظ ابن حجر زبردست تعلیم ہے. زبردست، یعنی اس جیسے تاریخ میں کم گزرے ہے کہ نہیں؟ بالکل، تاریخ میں جماعت احمدیہ کے علم حدیث کی تاریخ میں ایسا محقق کم گزرا ہے، اس کے مثال بہت کم ہے. یہ کتاب ہے اس کے فتح الباری، جلد نمبر 6، چاپ دار طیبہ، سن 2005 میں کتاب چھپی ہے. صفحہ نمبر 122 میں باب المزارعۃ بالشطر ونوحہ وقال قیس بن مسلم. یہ حدیث نقل کیا اس بخاری نے قیس بن مسلم سے، حدیث موجود ہے. اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد صفحہ نمبر 123 میں وہ فرماتے ہیں وَحَكَى ابن التین ان القابسی انکر هذا. ابن التین نے نقل کیا ہے کہ ابن قابسی نے کہا کہ یہ حدیث منکر ہے، یہ حدیث منکر ہے. وقال كيف يروي قيس بن مسلم عن هذا عن ابي جعفر وقيس كوفي وابو جعفر مديني ولا يروي عن ابي جعفر احد من المدنيين. اس نے کہا کہ قیس نے اس کو ابو جعفر سے کیسے نقل کیا؟ قیس کوفی، ابو جعفر مدنی ہے، اور کوفے والے ابو جعفر سے کبھی حدیث نقل نہیں کیا ہے. یہ حدیث جو ہے اس لیے یہ حدیث منکر ہے، منکر ہے. وَهُوَ تعجب من غیر عجب. حافظ ابن حجر اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ تعجب ہے، لیکن اس شخص نے تعجب کیا ہے، لیکن اس کے تعجب میں عجب کی کوئی دلیل نہیں ہے، تعجب نہیں کرنا چاہیے تھا اس کا. وَكَم مِّن ثِقَةٍ تَفَرَّدَ بِمَا لَمْ يُشَارِكْهُ فِيهِ ثِقَةٌ آخر. وَكَم مِّن ثِقَةٍ، لفظ دیکھو، دنیا میں کتنے ثقہ ہیں تفردہ کہ انہوں نے حدیث منفرد نقل کیا کہ اس حدیث کو کسی اور ثقہ نے نقل نہیں کیا ہے. وَإِذَا كَانَ الثِّقَةُ حَافِظًا لَمْ يَضُرْهُ الْإِنْفِرَادُ. سن رہے ہیں بھائیا؟ کیا نام ہے آپ کا؟ سن رہا ہوں. نام کیا آپ کا؟ محمد وسیم. وسیم بھائی، وَإِذَا كَانَ الثِّقَةُ حَافِظًا، اگر ثقہ علم حدیث کا حافظ ہے، لم يضرہ الانفراد، حدیث میں کے نقل میں اگر وہ منفرد ہے تو وہ اس کے ضرر میں نہیں ہے. پھر اسی کتاب فتح الباری بشرح صحیح البخاری مجلد نمبر 7 میں چاپ دار طیبہ میں حافظ ابن حجر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 25 میں یہ حدیث نقل ہوتی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں قال دارقطنی نے اشکال کیا ہے، تفرد بهذا الحديث عثمان والد عبدان عن شعبہ. اس حدیث کو عثمان جو عبدان کے ابے ہیں انہوں نے شعبہ سے نقل کیا، اور متفرد ہیں اس کے نقل میں، کسی اور نے نقل نہیں کیا ہے. قلت، فرماتے ہیں اس کے رد میں فرماتے ہیں حافظ ابو الحسن دارقطنی کے رد میں، تفرد عثمان والد عبدان لا يضره فانه ثقہ. کہتا ہے اگر متفرد ہے تو کیا ہوا، راوی حافظ ہے، ثقہ ہے، کسی اور نے دنیا میں نقل نہیں کیا، صرف اسی نے نقل کیا، کوئی بات نہیں، اس سے ضرر نہیں ہوتا. بھلی اچھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس طرح کے احادیث بخاری مسلم وغیرہ میں بہت ہیں جس کے راوی متفرد ہیں. مثلا ایک بہت مشہور حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. یہ کتاب ہے کتاب علوم ابن حدیث ابن صلاح شارزوری کی مقدمۃ علم الحدیث. اس کتاب میں صفحہ نمبر 77 میں انما الاعمال بالنیات فانه حدیث فرد تفرد به عمر. یہ حدیث فرد ہے، اس کو ایک راوی ایک صحابی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کی، وہ کون ہے؟ عمر بن الخطاب. ثم تفرد به عن عمر علقمة ابن وقاص. پھر عمر سے بھی دو تین آدمیوں نے نقل نہیں کیا، صرف ایک آدمی نے نقل کیا، علقمہ. تو تفرد کے بعد پھر تفرد. ثم عن علقمة محمد بن ابراہیم. پھر اس کے بعد بھی تفرد ہے، علقمہ سے بھی تین آدمیوں نے نقل نہیں کیا، ایک ہی فرد نے نقل کیا، محمد بن ابراہیم. ثم عنہ یحییٰ بن سعید، اور اس کے بعد بھی تفرد ہے. یعنی حدیث مختلف مراحل میں یہ اس کے روات کیا ہیں؟ فرد ہیں.
بلی فرد ہیں. وأوضح من ذلك, اس سے بھی واضح تر, حدیث عبداللہ ابن دینار ابن عمر. اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں بلی تفرد به مالک عن الزہری, مالک ابن انس نے اس حدیث کو صرف مالک نے نقل کیا زہری سے, کسی اور نے نقل نہیں کیا. فکل هذه مخرجة في الصحیحین, یہ سب احادیث جو متفرد ہیں, اس کے روات فرد ہیں, یہ سب صحیحین میں بکثرت موجود ہیں. مع انه ليس لها الا اسناد واحد تفرد به ثقة, کہ اس کو ان کے یہ احادیث منفردات میں سے ہیں اور اس کو صرف ان کو ایک ثقہ نے نقل کیا. وفي غرائب الصحیح, صحیح میں جو غریب حدیث ہے, غریب کا اصطلاح جانتے ہیں نا آپ, غریب حدیث کا وہ جانتے ہیں نہیں جانتے بھیا؟ جی جی ہاں غریب حدیث غریب بھی ہو سکتا ہے, صحیح بھی ہو سکتا ہے, غریب بھی ہو سکتا ہے, لیکن شاذ اور صحت یہ جمع نہیں ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں شاذ ہے کیونکہ صحت کے شرط میں سے ایک اس میں شذوذ نہ ہو. اشباہ لذالک غیر قلیلہ, کہتا ہے بخاری مسلم میں اس کے شبہ کم نہیں ہے, بہت ہیں. اچھا پھر وقد قال مسلم ابن حجاج, مسلم نے اپنے کتاب مسلم میں موجود ہے, للزہری نحو 90 حرفا يرويه عن النبي صلی اللہ علیہ وآلہ لا يشارك فيه احد باسانید جیات, کہ زہری کے پاس 90 حدیث ہیں, 90 حدیث ہیں جو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتا ہے, زہری کے علاوہ کوئی اور نقل نہیں کرتا, اور سب کے سند صحیح ہیں, سب کے, یہ سب منفردات میں سے. اب بولو بھائی, تو میں نے آپ کو دکھایا یہ محدثین کے اقوال, اس سے میرے پاس اقوال بہت زیادہ ہیں, یہ محدثین کے اور کبار محدثین کے اقوال, حافظ ابن حجر اللہ آپ کا بلا کرے, ابن صلاح الشارزوری, ان لوگوں نے فرمایا ہے کہ ثقہ کسی حدیث کا میں جب اور نقل کرتا ہے اور اس میں متفرد ہوتا ہے تو اس کی صحت پہ اس کا اثر نہیں ہوتا. اب بولو اثر نہیں ہوتا, لیکن یہ بتاؤ جب قرآن کی مخالفت میں ہے تب. ہاں تو پھر وہ تو ختم ہو گیا نا, وہ تو ختم ہو گیا. وہ تو آپ نے جو سند پہ جو اشکال کیا تھا پھر اس سے آپ نے ہاتھ اٹھا لیا نا, آپ نے مان لیا کہ سند پہ اشکال نہیں کر سکتے. اب تو آپ نے خود کہہ دیا نا کہ وہ تو ختم ہوگی روایات. اب آپ کے پاس اس کا مطلب ہاں, آپ کے پاس جو صحیح حدیث ہے, آپ کے فرقے کا جو عقیدہ ہے, آپ کے فرقے کا جو اجماع ہے, ابو حنیفہ کا اپنا فتویٰ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین نستجیر باللہ کافر مرے ہیں اور وہ جہنم, نستجیر باللہ وہ جہنم میں, یہ تو میں نے ثابت کر دیا. آپ کہتے ہیں یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے. الحمدللہ آپ نے اعتراف کیا کہ آپ کے صحیح حدیث قرآن کے خلاف ہے. ہم بھی یہی چاہتے ہیں, ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ کے عقائد اور آپ کے صحیح عقائد قرآن کے خلاف ہے. خبر واحد آ رہی ہے قرآن کے خلاف تو ہم اس کا رد کرتے ہیں, یہ ہمارے اوپر حجت ہی نہیں رکھتی. بات آپ کی صحیح, ہم مانتے ہیں, بات آپ کی مانتے ہیں, آپ کی غیرت قبول نہیں کرتی. تو آپ کے جو کتاب میں یہ محدثین نے صحیح احادیث صحیح سند کے ساتھ نقل کیا نا قرآن کے خلاف, قرآن کے خلاف, تو پھر اس کا مطلب ہے, اور انہوں نے اجماع بھی کیا ہے. آپ کے ابو حنیفہ نے قرآن کے خلاف فتویٰ دیا ہے, مسلم نے قرآن کے خلاف حدیث نقل کیا ہے, اور سب علماء نے اس کی تصدیق کی حدیث صحیح ہے, اور سب نے قرآن کے خلاف. تو اس کا سب ثابت ہوا آپ کے علماء سب نے قرآن کی مخالفت کی ہے. ابو حنیفہ نے قرآن کی مخالفت کی ہے, تو اب شیعہ بنو, اب شیعہ بنو, کے فتوے پہ بعد میں اب شیعہ بنو بھیا, کیونکہ شیعہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جنت کے سردار ہیں. ٹھیک ہے نا, اب آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ شیعہ بنو. کیوں میرے لیے کیوں ضروریت کہ شیعہ بنو؟ شیعہ میں روایت دکھاتا ہوں, 1 منٹ صبر کریں. نہیں, کیونکہ تمہارے علماء نے اجماع کیا ہے قرآن کی مخالفت پر. ابو حنیفہ نے قرآن کے خلاف فتویٰ دی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کے علماء نے بالاجماع ایک عقیدہ رکھا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شتم ہے. تو اب توبہ کرو تم اس مذہب سے. اب تم کہہ رہے ہو کہ ملا علی قاری فتویٰ تم دکھا رہے ہو جو امام ابو حنیفہ, ملا علی قاری کا قول ہے اور امام ابو حنیفہ پر فٹ کر رہے ہو. سنو اب اس کا جواب. وہ خود کہہ رہا ہے کہ ابو حنیفہ نے یہ فرمایا ہے کتاب فقہ اکبر میں فٹ نہیں کر رہا, اس کے نص الفاظ ہیں کہ ابو حنیفہ نے فقہ اکبر میں یہ لکھا ہے. میں رجوع دکھاتا ہوں نا, میں ان کا اس بات سے رجوع دکھاتا ہوں. وہ بھائی وہ ابو حنیفہ کا رجوع دکھاتے ہو یا ملا علی قاری کا؟ ملا علی قاری کا رجوع دکھاتا ہوں میں اس پر, کہ انہوں نے اگر یہ بات کی تو اس پر رجوع بھی ہے. وہ تو کہتا ہے یہ مسئلہ اجماعی ہے, اجماعی سے کہتا ہے حدیث متواتر ہے, اجماعی ہے بھائی.
मुल्ला अली कारी ने इस अपने कौल से फिर रजू कर लिया था अपने इस अकीदे से। अल निब्रस शरा अकायद, अल निब्रस किताब है शरा अकायद, हजरत अल्लामा अब्दुल अजीज फरार रहमतुल्लाह की लिखी हुई है। मकतबा हकानिया निब्रस किसकी मुल्तान, किताब सफ़ा है? नंबर 316। अन-निब्रस, आहिस्ता आहिस्ता बोलो, अन-निब्रस किसकी किताब है? अल्लामा अब्दुल अजीज फरारवी। अब्दुल अजीज फराहरवी। अच्छा, कहाँ की छपी हुई किताब है? मुल्तान की, मकतबा हकानिया मुल्तान। ये अब्दुल अजीज फराहरवी किस सन वफात किया है? मेरे पास इस वक्त किताब मौजूद नहीं है, मैं आपको सने वफात भी दिखा देता, हर चीज दिखा तो देता, आपने अपनी लेकिन मैं आंखों तो से इस आपको किताब में फिलहाल देखा है? किताब में देखा आपने? फिलहाल मेरा जवाब देने दे, फिर आप अपनी बात करना। मुझे जवाब तो देने दे, मेरा जवाब तो पहले सुने। मकतबा हकानिया मुल्तान की किताब है, सफा नंबर 316 पे लिखा हुआ है सफ़ा कि नंबर 316। इमाम बताते हैं कि अली बिन सुल्तान कारी, मुल्ला अली कारी का नाम है, उन्होंने मुआरजा किया है कि अपने एक रिसाले में रसूलुल्लाह के वालिदैन कुफर पर साबित किया, रसूलुल्लाह के वालिदैन को मुआरजा किया है अपनी किताब में। तो इमाम मुल्ला अली कारी के उस्ताद इब्न हजर मक्की ने देखा ख्वाब में कि मुल्ला अली कारी छत से गिरे हैं और पांव टूट गया। इस किताब में लिखा हुआ है मुल्ला अली कारी छत से गिरे हैं और पांव ख्वाब टूट उचत गया नहीं होती है और भाई। आवाज हैं? ख्वाब कहाँ उचत होती है? ख्वाब में देखा, ये कोई बात हुई? सुने तो सही, एक मिनट सुने तो सही। मुल्ला अली ये कारी किताब मेरे छत से पास गिरे है, और मैं पांव किताब टूट दिखा गया। देता हूँ भाई, ये किताब मेरे पास है, मैं दिखा दूँ किताब? सफा हाँ नंबर 316 हाँ, खोले। किताब मेरे पास है। ये देखो मेरे भाई, ये किताब है अद-निब्रास। अद-निब्रास शरह अल-अक़ाइद तालीफ अल-अल्लामा मुहम्मद इब्न अल-अज़ीज़ अल-फ़रहारी। ये किताब छपी है पता नहीं कहाँ पे। ये किताब है पाकिस्तान की छपी हुई किताब है, ठीक है ना। यहाँ पे सफ़ा नंबर 316 आपको दिखा देते हैं जैसे आपने फरमाया, तो ये मतलब है उसमें, मैं सही फरमा रहे हैं आप। मकतबा हकानिया मुल्तान दिखाना है। ये तबा मुल्तान वही है भाई, सब मैं सही, आप सही कर रहे हैं, इस किताब में मौजूद है। ये किताब है, इसमें कहते हैं बली कहते हैं फ़इन्न मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह कान फ़ी नूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वरुय बिअसानीद ज़ईफ़ा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बली दआ रब्बहु फ़अहयाहु व आमनतहु उम्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़आमन्ना बिही। कहते हैं ये हदीस हमारे पास ज़ईफ़ सनद के साथ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वालिद को ज़िंदा किया है, वालिदा को ज़िंदा किया है, दुआ करके वो ज़िंदा हो गए, वो ईमान लाए। तो कहते हैं इसकी सनद ज़ईफ़ है। वख्तार अल इमाम राज़ी अन्नहुमा माता अला मिल्लत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। राज़ी ने कहा कि वो दीन इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे वफ़ात हो गई। वलजम अन अल इहया करामतुन लहुमा लियुज़ाअफ़ सवाबुहुमा। कहते हैं हम जमा करते हैं हदीस ज़ईफ़ की तरफ के दरमियान और कौल राज़ी के दरमियान कि भाई वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के शरीयत पे मरे हैं और फिर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करामत के तौर पे जिंदा भी किया है, ठीक है ना, और दोबारा उन्होंने इस्लाम लाया। वक़द अल्लफ़ अल-हाफ़िज़ अल-मुहक़्क़िक़ अस्सुयूती रसाइल फ़ी इस्बात ईमानिहिमा व ईमान जमी आबाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला आदम। सुयूती ने रिसाला लिखा है कि उसमें उसने साबित किया है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा आदम अलैहिस्सलाम तक जिंदा थे, मुस्लिम थे। भले व तबअहु मुहक़्क़िक़ू अल-मुतअख़्खिरीन, और रीसेंट जो मुतअख़्खिरीन है, इन्होंने भी, रीसेंट जो मुहक़्क़िक़ीन है उन्होंने भी सुयूती की बात की तायीद की है। व आरदहु अली इब्न सुल्तान अल-क़ारी, अली इब्न सुल्तान क़ारी ने मुखालिफत की सुयूती की फी बिरसालती फी इस्बात कुफ्रिहिमा नस्तजीरु बिल्लाह, कि उसने रिसाला लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन नस्तजीरु बिल्लाह काफिर थे। फरआहु उस्तादहु इब्न हजर अल-मक्की फी मनामिही अन अल-क़ारी सक़त मिन सक़फ़िन फनकसरत रिजलुहु। तो उसके वालिद ने उसको ख्वाब में देखा है, उसके उस्ताद ने इब्न हजर अल-हैतमी मक्की ने ख्वाब में देखा है कि वो दीवार से गिरा है, इब्न हाफिज मुल्ला अली क़ारी उसके पैर टूट गए। फ़क़ील हाज़ा जज़ाउ इहानत वालिदै रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और लोगों ने कहा कि भाई ये इहानत का सज़ा है। फ़वक़अ कमा रअा मिन नफ़ कमा रअा, और फिर वही वाक़या हुआ कि वो गिर गया, दीवार से गिर गया, उसके पैर टूट गए
اور لوگوں نے کہا کہ یہ اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سزا ہے. ومن اراد کشف مشکلات هذه المسألة فينظر في رسائل السیوطی. پھر وہ نہیں کہتا بھائی صاحب، نہیں کہتا کہ وہ پھر گیا. اس میں ملا علی قاری کا کہ ندامت کا کوئی جملہ نہیں ہے اس میں کہ وہ پھر گیا تھا. وہ خواب نقل کرتا ہے. ہاں پھر اس میں نہیں ہے کہ اس نے واقعہ ملا علی قاری وہ واقعہ بھی ہوا، زندگی میں بھی وہ اس کے پیر ٹوٹ گئے، لیکن اس میں یہ جملہ نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ رجوع کیا تھا. اس نے رجوع کہاں ہے اس میں؟ مجھے بات تو کرنے دیں. یہاں پہ ملا علی قاری کا چھت سے پاؤں ٹوٹ جانا آپ نے مان لیا نا؟ ہاں مان لیا، اس میں مروی ہے. عزیز فراروی کا عقیدہ مان لیا کہ وہ بھی عقیدہ کون سا رکھتے تھے کہ نبی کے والدین مطلب مسلم تھے. وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے ہمارے پاس، اور کہتے ہیں کہ سیوطی نے جو کہا ہے اسی پہ محققین متاخرین کا اختیار اسی میں ہے. جی اسی پہ ہم نے اجماع کیا کہ وہ نبی کے والدین. جب اجماع امام نہیں ہے، سیوطی نے اجماع نہیں رسالے ہے، اجماع نہیں ہے بھائی، اجماع کچھ بھی نہیں ہے. امام سیوطی نے 7 رسالے لکھے ہیں، اور پھر اسی پر ہی انہوں نے بھی کیا نام امام فراروی نے بھی فرمایا کہ ہم بھی امام سیوطی کے قول پر اجماع کرتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، سیوطی کا عقیدہ ہم اس کی تائید کرتے ہیں، تحسین کرتے ہیں اس مسئلے پر سیوطی کی، اور جو بھی شخص اس عقیدے کو ٹھکرائے اس کی تحسین کرتے ہیں. لیکن میرے بھائی یہ عقیدہ جو آپ کہہ رہے ہیں سیوطی اور وغیرہ، یہ شاذ عقیدہ ہے. جس عقیدے پہ آپ کا امام ابو حنیفہ ہے، جس عقیدے پر آپ کا امام بخاری مسلم ہے، وہ اور ہے، وہ سیوطی والے عقیدہ نہیں ہے. سیوطی کا عقیدہ شیعوں والے عقیدہ ہے. بیچ میں بولے نا جواب دینے دیں. شیعوں والا عقیدہ میں شیعوں کا صاحب کے سامنے لاتا ہوں. 1 منٹ مجھے پہلے اپنے عقائد کو صاف کرنے دو. امام راضی کا بھی آپ نے فرما دیا کہ رسول اللہ کے والدین ملت ابراہیمی پر گئے، انہوں نے فرمایا. ٹھیک ہے جی سر، جی سر. آپ نے ابھی آپ نے کہا ہے ٹھیک ہے. پھر جو الشفا کی شرح لکھی گئی ہے 5 جلدوں میں، ملا علی قاری نے جہاں جو شرح لکھی ہے الشفا کی 5 جلدوں میں، ادھر جہاں پہ قاضی اجاز مالکی نے الشفا میں رسول اللہ کے والدین کا ذکر کیا ہے، وہاں پہ لکھا ہے کہ نہیں لکھا امام ملا علی قاری نے کہ صحیح مذہب وہ ہے جو علامہ سیوطی کا مذہب ہے، اور اللہ نے رسول اللہ کے تمام آباؤ کو ایمان ہی عطا فرمایا تھا. یہ قول وہاں لکھا ہے کہ نہیں لکھا؟ مجھے نہیں معلوم. آپ جو کہہ رہے ہیں نا وہ عظیم شرح شفا میں میرے ذہن میں نہیں ہے کہ وہاں پہ ملا علی قاری نے کیا لکھا ہے. الشفا کی شرح جو 5 جلدوں میں اگر لکھی تم گئی ہے. صفحہ نمبر بتا دو تو میں کھول دیتا ہوں. صفحہ نمبر ہے تیرے پاس؟ جلد اور صفحہ نمبر بتاؤ. ملا علی قاری کی شرح شفا میرے پاس ہے. قاضی اجاز مالکی نے جہاں الشفا میں رسول اللہ کے والدین کا ذکر کیا ہے، میرے پاس صرف اتنا سا اس کا حوالہ ہے. یہ بس وہ حوالہ تم صفحہ لے کے آؤ نا، ہم کھول دیں گے کتاب آپ کے لیے. اچھا بھائی بس اس سے زیادہ اس پہ ٹائم نہیں لگاتے بھائی، بس بہت بات ہو گئی. تھینک یو سر. نہ تھینک یو والی بات نہ کریں. پچھلی مرتبہ 2 منٹ آپ کے پاس ہے، جو مرضی کہہ دینا. 2 منٹ بات کہہ دو. اب آپ کے بعد میں مزید بات نہیں کرتا اس موضوع پر. بات ختم ہے. میں نے پچھلی روایت کو بھی میں نے وہ شاذ قرار دے کہ ٹھیک ہے، میں نے شاذ نہیں قرار دیا، وہ شاذ روایت ہے. اگر حماد بن سلمہ سے آپ نے کہیں اور بھی ایسی روایت دیکھی ہے، مطلب حماد بن سلمہ کے علاوہ کسی اور نے یہ روایت بیان کی ہے تو آپ بیان کریں. ٹھیک ہے. ضرورت ہی نہیں ہے. جب حدیث اجماعی طور پہ صحیح ہے، جب حدیث اجماعی طور پہ صحیح ہے تو مزید اور تفرد ثقہ لا یضر. اور سنو، ثقہ جب منفرداً نقل کرتا ہے تو اسے اس کی حدیث ضعیف نہیں ہوتی. اس عقیدے کو میں کلیئر قرآن سے کر سکتا ہوں 10 منٹ کے اندر. ٹھیک ہے نا، اگر مجھے 10 منٹ مل جائیں، لیکن آپ نے دینے نہیں ہے. لیکن میں پھر بھی ایک بہار الانوار بھائی 6 گھنٹے سے میں یہاں بیٹھا ہوں. میں آپ شیعوں کے لیے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. شیعوں کے لیے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلم ہیں. یہ ضرورت ہے ہمارے ایمان ہی ہے. آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ مسلم کے روایت کا اور اپنی علماء کی اجماع کا اس کا جواب دے دو نا، کہ آپ کے اور آپ کا جو امام ابو حنیفہ ہے اس نے جو گستاخی کی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، تم اس کی کیوں تقلید کرتے ہو؟ ایک گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں تم تقلید کرتے ہو؟ وہ اس کا جواب دینا. سنو، تم نہ مانو یہ تمہاری مرضی ہے. میں جواب دے چکا ہوں. اگر تم میں ہے تو تم پھر اس کا رد لکھو. جواب کا رد کرو. جواب کا رد کرو نا. پھر جو دکھایا ہے نا، ابھی میں سوال کروں تم اس کا جواب دینا. بھائی سوال کرتا ہوں دوبارہ، سوال کرتا ہوں دوبارہ. تمہارے سوال کرنا ہے. ایک مجھے سوال کرنے دو.
علی یہ بہار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 127 پر لکھا ہوا ہے، علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے مجھے میرے والدین سے لیا جبکہ میں بچہ تھا، مجھے کوئی سمجھ نہیں تھی، آپ نے مجھے ادب سکھایا اور مجھے ہدایت ملی آپ کی وجہ سے، اور اللہ نے مجھے نکالا ان شرکیہ اور غلط کاموں سے جو میرے آباء و اجداد میں تھے۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ جلد نمبر علی کے 43 آباء و صفحہ نمبر کون سا؟ ایک نہیں ہے، صفحہ نمبر کون سا ہے بھائی؟ جلد نمبر 43 صفحہ نمبر کون سا ہے؟ صفحہ نمبر 127 کہو تو چلو سکین میں بھی دیکھ بھیج کے دوں، بتا، میں ابھی WhatsApp کھول کے پہ۔ بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اس کا دیکھ کے بتا دیتا ہوں۔ میں سکین بھیجتا ہوں آپ کے نمبر پہ، ہاں سکین بھیجتا ہوں آپ کے نمبر پہ، نہیں یہ تو میرے ضرورت پاس نہیں، میں سکین خود کھول لیتا ہوں بھائی، میرے پاس بہار الانوار ہے، میرے پاس آپ کیا بول کھولیں، رہے ہیں، چلو میں خود ہاں کھول لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں آپ کے نزدیک یہ حدیث جو ہم بات کر رہے ہیں وہ آپ کے علماء کے نزدیک بالاجماع صحیح ہے، اور جو حدیث کہتی ہے کہ والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن تھے وہ بالاجماع آپ کے علماء کے نزدیک ضعیف ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان باتوں میں بڑا فرق ہے، ان دو امر میں۔ آپ کہتے ہیں آپ کا عقیدہ مثلا یہ حدیث قرآن سے ٹکراتا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی جو اجماعی احادیث ہیں قرآن سے ٹکراتا ہے، اس کا کیوں ہم نے جواب نہیں دیا؟ کون سی؟ وہ جو 203 آپ نے بولی ہے مسلم کی، بھائی چھوڑ دو، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تو میں کیا عرض کروں۔ مسلم کی جو 203 بولی ہے اس کا میں نے جواب دے دیا، تم نے مولا علی قاری کا ایک قول بولا اس کا میں نے جواب دے دیا، ان دو کے علاوہ تو تم نے کوئی اعتراض ہی نہیں رکھا۔ مجھے 10 منٹ دو، میں قرآن و حدیث سے اپنا عقیدہ یہ صاف ظاہر کر دیتا ہوں کہ ہم ان کو جنتی مانتے ہیں۔ تم پہ میں نے ایک سوال رکھا ہے، اس کا بہار الانوار کا، اس کا جواب ابھی تک نہیں ملا مجھے۔ جی ایک ہی ابھی رکھا بہار ہے میں نے الانوار کہ کے میں اعتراض۔ حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں میرے بھائی، یہ سن لو، یہ کتاب ہے بحار الانوار الجامع لدرر اخبار الائمۃ الاطہار علیہم الصلاۃ والسلام، جلد نمبر 43، اور یہ چاپ دار احیاء التراث العربی ہے۔ یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 127 میں، جن حدیث کا یہ ذکر فرماتے ہیں۔ حدیث کا جو ذکر ہے وہ صفحہ نمبر 127، یہ صفحہ نمبر 127 ہے، بلی کہ ابشر یا ابا الحسن فإن اللہ عز وجل، یہ آپ نے جس عبارت کا ذکر کیا نا، فداک و امی انک اخذتنی، یہ صفحہ نمبر 126 میں، اخذتنی من عمک ابی طالب وفاطمہ بنت اسد وانا صبی لا عقل لی فغذیتنی بغذائک وادبتنی بادبک فكنت إلي أفضل من أبي طالب ومن فاطمة بنت أسد سلام الله عليهما وعليهما في البر والشفقة، وإن الله تعالى هداني بك وعلى يديك واستنقذني مما كان عليه آبائي وأعمامي من الحيرة والشك۔ آپ نے کہا شرک، اس میں شرک نہیں ہے، جو میرے چچا اور میرے آبا حیرت اور شک میں تھے، آپ نے کہا شرک میں تھے، شرک نہیں ہے، کفر نہیں ہے، سرگردانی اور شک میں تھے، سرگردانی، میرے چچا ابو لہب مثلا چچا ان کے سرگردانی میں ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے آپ نے نجات دیا ہے، آپ نے مجھے اس سے نجات دیا۔ آپ نے کہا شرک، تو آپ نے جھوٹ بولا، یہ حدیث میں نہیں۔ پھر یہ حدیث جو ہے نا صفحہ نمبر 126 والی جو حدیث ہے، اس کا سند کہاں ہے؟ اس کے سند جب آ کے دیکھتے ہیں تو یہ کتاب کشف مناقب سے روایت ہے۔ اب کس مناقب سے روایت ہے؟ اغلب جو مناقب کی جو احادیث ہیں، مناقب کی احادیث ہیں، یہ کشف کون سی کتاب ہے؟ یہ کشف جو ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اس کشف سے کیا مراد لیتے ہیں۔ کشف الغمہ ہے، ہاں کشف الغمہ، یہ خود فرماتے ہیں کشف الغمہ، یہ کشف الغمہ کی حدیث ہے، مرحوم جلد 1 صفحہ نمبر 6۔ یہ انہوں نے کشف، دیکھیں انہوں نے کشف الغمہ سے روایت نقل کی ہے، اور کشف الغمہ جو ہے نا، کشف الغمہ کی روایت شیعہ روایت نہیں ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کشف الغمہ، اس میں مصنف خود فرماتے ہیں یا آپ نے جو حدیث نقل کیا ہے یہ شیعوں کی حدیث نہیں ہے۔ ہاں تو کس کی ہے کتاب؟ ہاں میں ابھی بتا دیتا ہوں۔ تو علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی حدیث کو نقل کیا کشف الغمہ سے۔ پہلی بات ہے آپ نے حدیث کے نقل میں خیانت کیا، آپ نے کہا شرک سے مجھے نجات دیا، حیرت اور شک سے جو میرے چچا اور میرے آبا اس میں تھے اس نے نجات دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں شرک نہیں ہے، حیرت اور شک ہے، اور اس میں فرق ہے شرک اور اس میں۔ دوسری بات ہے علامہ مجلسی نے اس حدیث کو کشف الغمہ سے نقل کیا، یہ کتاب ہے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ علیہم الصلاۃ والسلام للکراجی کی، ابی الفتح الاربیلی،
اس کتاب میں ملاحظہ فرمائے، اس کتاب کے مقدمے میں، یہ جلد نمبر 1 ہے، اس کتاب سن 1985 میں چھپی ہے، مقدمۃ المؤلف، مؤلف اپنے مقدمے میں لکھتے ہیں بلی کہ میں نے اپنے کتاب میں وقد اعتمدت فی الغالب فی النقل واعتمدت فی الغالب النقل من کتب الجمہور، میں نے اغلب جو احادیث نقل کی ہیں اس میں مخالفین کے کتب سے نقل کی. یہ حدیث بھی جو ہے نا آپ لوگوں کی حدیث ہے، کشف الغمہ مخالفین کے احادیث نقل کرتا ہے، مخالفین کے وہ احادیث جس میں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے کیا ہے فضائل ہیں وہ نقل کرتے ہیں حجت کے طور پر، لیکون ادعى الى تلقیہ بالقبول، تاکہ یہ حجت اس سے تمام ہو. میں نے مخالفین کے احادیث نقل کی ہیں تاکہ اس سے حجت تمام ہو استدلال پر. تو وہ مختلف احادیث لے کے آتا ہے، تو اس میں اگر یہ الفاظ ہیں وہ شیعوں کی حدیث نہیں، وہ آپ لوگوں کی حدیث ہے. بہت مہربانی بھائی، تھینک یو. ہماری ہے تو کوئی ثابت کرو نا، ہماری کیا ثابت کروں؟ کیا ثابت کروں؟ کہنے سے تو نہیں، کیا ثابت کروں؟ ہماری کتابوں میں کہیں دکھاؤ، ہماری کتابوں میں کہیں دکھاؤ. آپ کی کتابوں میں یہ حدیث دکھاؤں؟ اچھی بات ہے. دیکھیں اب جو صاحب کشف غمہ ہے میرے بھائی، ان کی وفات ہے سنہ 693 میں، ٹھیک ہے نا. اب اس زمانے میں سب لوگ جانتے تھے کہ احادیث زیادہ ہوتی تھیں پرانے زمانے میں احادیث زیادہ ہوتی تھیں آج کے زمانے کے مقابلے میں، اور بہت ساری احادیث ضائع کی گئی ہیں، اور بالخصوص وہ احادیث جن میں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے فضائل ہیں. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم وہ دکھائیں کہ آپ کی کتب میں اس حدیث کو آپ کے کتب میں دکھائیں. جب خود مصنف کہتا ہے کہ میں نے اس کو جماعت مخالفین کے کتب سے نقل کیے تو ہمارے لیے کافی ہے، اس ضروری نہیں ہے. کیونکہ اگر سب احادیث آپ کا مجموعہ جس طرح 7ویں صدی میں موجود تھا آج بھی ہوتا تو پھر ٹھیک تھا، ہمارے لیے ممکن تھا کہ ہم آپ کے سب احادیث ڈھونڈ لیں، لیکن یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اوکے وسیم بھائی، اب جا کے سو جاؤ. اب سو بھی نہیں آئے، آپ کو نیند بھی نہیں آئے گی نا. اب میں نے ایسے جواب دیا نا، آپ کو نیند بھی. اب مجھے اجازت دو بھائی، اب دوسروں کو بھی ٹائم دے دو بھیا. تھینک یو میرے بھائی، تھینک یو، بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی. خدا آپ کو جزائے خیر دے. آپ کے علم سے ہم نے بہت فائدہ حاصل کیا، ہم نے سیکھا، دوسروں نے بھی سیکھا الحمدللہ. سب کو پتہ چل گیا کہ آپ کی کتابوں میں قرآن کے خلاف اور شتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نستجیر باللہ، گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے والدین کی گستاخی پر آپ نے بالاجماع، آپ کے علماء نے اجماعی طور پہ صحیح حدیث نقل کی. تو لازمی بات ہے کہ آپ کے علماء اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر اجماع کرتے ہیں تو آپ کا مذہبی باطل ہے. پھر آپ کا تو مذہبی باطل ہے. آپ کا ابو حنیفہ جب فتویٰ دے دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور ان کی گالی ہے، ٹھیک ہے نا. تو پھر اس کی کیوں تقلید کرتے ہو تم؟